میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، 3 خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلی خبر، سب سے اچھی خبر اور سب سے پیاری خبر، اسلامک ممالک کے سربراہان کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف بھی موجود تھے. ان کے ساتھ اس ملاقات کے اندر جو نائب پرائم منسٹر ہیں یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے. یہ ملاقات یقینی طور پر 50 منٹ جو ہے یہ ملاقات جاری رہی، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جس کے بعد نکلنے کے بعد انہوں نے اس ملاقات کو خوش آئند قرار دیا. لیکن اس ملاقات کے دوران، اس ملاقات کے بعد یعنی اس ایک غیر رسمی گفتگو بات چیت بھی ہوئی شہباز شریف صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب کی، اور توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں شاید 1-on-1 ملاقات بھی ہو یا فیلڈ مارشل کے ہمراہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ملیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. یہ اطلاعات موجود ہیں جی کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے، جو کئی لوگ اس بار یہ بات سمجھ رہے تھے کہ ان کا رویہ تبدیل ہوگا کیونکہ پاکستان کی اور سعودیہ نے ڈیفنس پیکٹ کیا، تو ایسا کچھ باڈی لینگویج سے دیکھنے کو نہیں ملا. کیونکہ جس طریقے سے لوگ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے، کہ پاکستان جو ہے اگر ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرے گا تو اس ڈیفنس پیکٹ کے بعد امریکہ شاید پاکستان کو وہ ترجیح نہ دے جو کہ پہلے دے رہا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اسی طریقے سے پاکستان کے جو پرائم منسٹر کو ویلکم بھی کیا انہوں نے، اور وہی باڈی لینگویج جو ظاہر کی کہ جیسے وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ. لیکن یہ دیکھیں نا، یہ کتنا فرق آ گیا ہے. ایک تھے ہمارے عمران احمد نیازی صاحب، اڈیالہ کے چانسلر، جو ٹیلی فون پر صرف 2 منٹ بات کرنے کے لیے ترستے رہے. وزارت عظمیٰ ان کی ختم ہو گئی لیکن وہ بات نہیں ہو سکی ان کی جو بائیڈن کے ساتھ. ایک ملاقات ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ یقینی طور پر ہوئی تھی، لیکن جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. حالانکہ وہ بڑی خواہش کا اظہار بھی کرتے رہے، ڈپلومیٹکلی بڑی کوشش کرتے رہے. ہمارے جو سفیر ہیں امریکہ کے اندر انہوں نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ پریزیڈنٹ جو تھے جو بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر بات تک نہیں کروا سکے عمران احمد نیازی کی. تو اس کے بعد پھر وہ اڈیالہ کے چانسلر بن گئے ہیں، تو اب تو انہوں نے کس طرح ملاقات کرنی ہے. لیکن آگے بڑھتے ہیں. اچھا، فلک جاوید خان جو ہے نا، آج ان کو بڑا مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عظمہ بخاری سے متعلق جس قسم کی گھٹیا قسم کی انہوں نے ویڈیو، جو کہ ایک یعنی ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو تھی، وہ جب انہوں نے پیش کی، ایک کردار کشی کرنے کی کوشش کی اس خاتون نے. اس کی زبان سے کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، ہر چاہے خاتون ہے چاہے مرد ہے، ان سے متعلق یہ گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کرتی رہی ہے. تو آج اس خاتون کو مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جب اس طرح کے لوگ غلیظ کردار، ایک یعنی یہ کہہ سکیں کہ بلو دا بیلٹ الزامات عائد کرنے والی خاتون، آج اس کو مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سیاسی ورکر ہے. اور سیاسی ورکر جی بالکل وہ ہے، سیاست کا اس کو شوق ہے تو سیاست کرے، گند نہ کرے. جب گند کرے گی تو گند کا جو نتیجہ ہے وہ اسی قسم کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. عظمہ بخاری کا آلریڈی کیس جو ہے اس کے خلاف موجود ہے، جو کہ اس وقت وزیر اطلاعات ہیں پنجاب میں. اس کے علاوہ جی یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ سلمان اکرم رضا صاحب سے متعلق میں نے کہا تھا کہ جی ان کو اس متعلق اپنا موقف دینا چاہیے. پہلے جو ولاگ ریکارڈ کیا تو اس میں یہی بات اٹھائی تھی کہ اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں. تو اس وقت تک انہوں نے نہ تردید کی تھی نہ تصدیق کی تھی، لیکن اب ان کا موقف آ گیا ہے. سلمان اکرم رضا صاحب نے اس الزام کی نفی کر دی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل ہمارے لاہور کی ایک کارکن ہیں، اور انہوں نے ان کے ہسبینڈ کا اور والد کا نام لیا، اور والد کو بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا کارکن قرار دیا ہے. اب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ تو ہیں جی یہ لوگ، اور لاہور سے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی سے متعلق یہ باتیں کر رہی ہیں. تو سلمان اکرم رضا صاحب کی پہلے گفتگو سنیں. جھوٹ بات ہے، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، بالکل لغو بات ہے. فلک جاوید ہمارے لاہور کے ایک ورکر جاوید احمد خان صاحب کی بیٹی ہیں، مہر شکیل ان کے خاوند ہیں. دونوں سے میرا بہت پیار کا رشتہ ہے، ہم اکٹھے لاہور کے معاملات میں گفتگو بھی کرتے ہیں. ایسی گھٹیا بات اگر کسی نے کی ہے، ایسی گھٹیا حرکت کی ہے تو اس کو
کیا ہونا چاہیے؟ شرمسار ہونا چاہیے، لیکن شرم تو نہیں ہوگی ایسے کسی شخص پہ. اب یہ دیکھ لیں جی، سلمان اکرم راجہ صاحب تو اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو الزامات ہیں ان کے اوپر مطلب چاروں اطراف سے الزام عائد ہو رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ رائے صاحب ویسے تو بڑے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو کبھی انہوں نے سکھ چین کے بارے میں نہیں بتایا کہ سکھ چین ان کی کوئی وہاں پر ریزیڈنس موجود ہے، یا انہوں نے کوئی ایسی جگہ رکھی ہوئی ہے جہاں پر وہ یعنی عشاء کے بعد کی سرگرمیاں کرتے ہیں. یہ کچھ لوگوں نے بات کی ہے جی میرے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہی ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے. لیکن بہرحال جی اس سے زیادہ میں مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ آنے والے دنوں میں میرے خیال سے یہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا. ویسے بھی میں تو یہ کہوں گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اگر تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اپارٹمنٹ سے ہی گرفتار ہوئی ہیں تو یہ سچائی بھی سامنے آنی چاہیے، اور اگر یہ وہاں سے گرفتار نہیں ہوئیں، کسی اپنی جگہ کے اوپر ریزائڈ کر رہی تھیں، اگر ایسی بات ہے جسے کازان ہائٹس کہہ رہے ہیں، اور کازان ہائٹس سے اگر کوئی تعلق نہیں ہے سلمان اکرم راجہ کا، تو یہ معاملہ بھی کھل کر سامنے آنا چاہیے. کیونکہ بلا وجہ، بلا کسی اور حقیقت کے برعکس اگر کسی کے اوپر کوئی الزام عائد ہو تو میں تو کم از کم اس کو سپورٹ نہیں کرتا. لیکن اطلاعات یہی ہیں جی کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو اپارٹمنٹ ہے سکھ چین F10 مرکز سے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. کیوں وہ خیبر پختونخوا نہیں گئیں بلکہ اسلام آباد میں انہوں نے قیام کرنا مناسب سمجھا، جبکہ ان کی ہمشیرہ تو خیبر پختونخوا میں ہی جو ہے وہ ریزائڈ کرتی رہی ہیں. اب یہ کچھ سوالات ہیں جی، یہ ان کے جواب جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہی سامنے آئیں گے. خیر پولیس ان کے ساتھ تفتیش کر رہی ہیں. پیکا ایکٹ کے تحت ان کی گرفتاری ہوئی ہے. جو اطلاعات ہیں وہ بیسیکلی FIA کے پاس ہیں، اور ان کو حراست میں لینے کے بعد اسلام آباد سے لاہور منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ جو ان کے خلاف مقدمات ہیں زیادہ وہ لاہور کے اندر ہیں، اور آج ہی ان کو امید کی جاتی ہے کہ ان کو پروڈیوس کر دیا جائے گا کورٹ آف لاء کے سامنے. ویسے میں نے سنا ہے کہ ان کی ہمشیرہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے والد جو ہے وہ میرے خلاف کوئی پٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں FIR کے اندراج کے لیے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اپنا شوق پورا کر لو، شاباش، کرو جو تکلیف ہے نا آپ کو، آپ اپنی آگ ٹھنڈی کرنے کی جو کچھ کر سکتی ہیں آپ کریں. میں ہائی کورٹ میں تھا تو مجھے کسی نے بتایا جی کہ میں ایک ملاقات کے لیے، میری وہاں پر کسی سے ملاقات تھی، تو ملاقات کر کے جب میں نکلا ہوں کہ ایک صحافی نے کہا جی سنم جاوید کا والد ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پھر میرے خیال سے وہی صاحب تھے، شاید انہی کے والد تھے. تو بہرحال جی والد جو ہے وہ پھر بھی بہرحال بیٹیوں کے لیے رولتے رہتے ہیں. بیٹیوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ والدین کے لیے مصیبت کھڑا کر رہی ہیں، یا وہ ان کے لیے آسانی، یا ان کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آسانی کا سبب بن رہی ہیں. کل بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ والدین کی قربانی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. خیر یہ تو بڑی کیا، یہ تو کافی عمر کی ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے والدین کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہی ہیں. میرے خیال کے مطابق ان کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے، لیکن نہیں لا رہی تو پھر بھگتیں. کچھ لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے فلک جاوید کی گرفتاری کے حوالے سے. کچھ لوگوں نے تو، میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے گالیاں دی ہیں جی. اور اس موبائل فون کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اس فون کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ رابطے میں ہیں، انہوں نے ایسی غلیظ زبان استعمال کی ہے فلک اور سنم جاوید سے متعلق کہ میں خود ویسے الفاظ ادا نہیں کر سکتا ان خواتین سے متعلق. میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کے سٹنگ لوگ جو ہیں اس ٹائم، جو اس وقت بڑے سرگرم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، ایک دو جو ہے سابق لوگ ہیں انہوں نے بات کی ہے، لیکن میں سٹنگ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سٹنگ لوگوں کی جو ان سے متعلق بات کر رہے ہیں. تو نو آپ نہ 3 میں نہ 13 میں، اس کا مطلب ہے پارٹی آپ کو گالیاں نکال رہی ہے، اوپر سے آپ جو ہے وہ خان نے یہ کیا، خان نے وہ کیا. یہ تو آپ کو جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں. لیکن بہرحال ان لوگوں کی مرضی ہے جی، ان کا اپنا سودا ہے، تو اب بھگتے ہیں آپ اس چیز کو. آگے بڑھتے ہیں جی. آخری خبر جی یہ ہے جی کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اور اب یہ چند دنوں کی بات ہے کہ اڈیالہ کے جو چانسلر ہیں جن کا نام عمران احمد نیازی ہے، جو کہ اس وقت سزا یافتہ مجرم ہیں، ان کو ایک اور مقدمے کے اندر سزا ہونے جا رہی ہے. یعنی اس کیس کے اندر بھی عمران احمد نیازی کی کنوکشن جو ہے وہ مجھے صاف دیوار پر لکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے.
عمران احمد نیازی جو کہ یہ منجن بیچ رہے تھے کہ اس میں سزا ہونی ہے، یہ تو خیر پاکستان تحریک انصاف والے خود بھی کہہ رہے ہیں، لیکن جو دوسرا کیس ہے جس میں 190 ملین کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ سسپینشن آف سینٹنس ہو جائے گی، تو میں وہی بات رپیٹ کرتا ہوں کہ سسپینشن آف سینٹنس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی بھی صورت یہ جو سینٹنس ہے یہ سسپینڈ نہیں ہوگی. اللہ کا شکر ہے کہ 25 تاریخ کو جو کل پڑتی ہے، کل کو ڈیٹ القادر کی ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے، اور جیسے سلمان صفدر صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ تو ایک دن میں فوراً بیل ہو جانی چاہیے، خاص طور پہ بشرا بی بی کی، کیونکہ وہ خاتون ہے اور وہ اس میں صرف کیا ہے ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ ہے، تو جس کے لیے ان کو یہ مزید 10 مہینے جیل نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. تو یہ تو اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پہلے القادر میں پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا ہوئے گی، پھر جا کے القادر میں بیل ملے گی. تو یہ تو آپ ساروں کو پتہ ہے، آپ اس کی اسکرپٹ اسی طرح ہی چلے گی، یہ دیکھ لینا. عمران احمد نیازی کی یعنی اس میں جان خلاصی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر ایون کی ضمانت کی حد تک بھی نہیں ہوگی، اور اگر یہ ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے کورٹ رپورٹنگ کی نہیں ہے، کیونکہ یہ 14 ایئرز کی سینٹنس ہے، یہ لانگ سینٹنس ہے. اس میں 0.1% چانس ہے، 1% بھی نہیں، 0.1% چانس ہے بیل ہونے کا. تو لہٰذا اس حوالے سے راوی چینی چین لکھ رہا ہے، اس لیے روئیں چیخیں یا پٹیں، پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھیں گی. اور یہ 27 جو ستمبر کا یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، یہ بنیادی طور کے اوپر اپنی ناکامیوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. یہ 27 ستمبر کے حوالے سے یہ بیانیہ بھی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر ان کی اپنی ناکامیاں ہیں، بد امنی ہے، دہشت گردی بڑھ چکی ہے، گورننس نام کی کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے، کاروبار زندگی تباہ ہے. شام کے ٹائم بہت سی جگہوں کے اوپر پولیس تک جو ہے وہ روڈ پر نہیں آ سکتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے، تھینکس ٹو پروونشل گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، جو ایک دن میں نہیں بلکہ اس کی ایک ناقص کارکردگی جو ہے 1 دہائی سے زائد عرصے پر محیط ہے. تو اسی وجہ سے آج خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کی زندگیاں خاصی مشکل ہو چکی ہیں. یہ اب 27 ستمبر کا جلسہ کریں گے. اس حوالے سے وادی تیرہ والا انہوں نے ایک نیا منجن بیچا ہوا ہے، جو کہ ڈرون حملوں کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں میں اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسی غصے کے اندر جو ہے وہ آ کر اس جلسے میں شرکت کریں. لیکن بہرحال جی یہ جلسہ کر کے بھی دیکھ لیں، حالات اڈیالہ کے چانسلر کے بدلنے نہیں ہیں، اور تحریک انصاف کی مشکلات آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گی. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.